الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نحى نحوه اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ ومولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق اللہ جل شانہ کی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی وسیع کائنات کے اندر جو فضیلت اور جو مقام و مرتبہ اور جو شرف و بزرگی انسان کو عطا کی ہے، اس کی بنیاد علم ہے۔ صرف علم کی بنیاد پر انسان کو یہ مقام ملا ہے، اور علم کی وجہ سے ہی انسان نے اس دنیا کی تعمیر کی ہے، اس کو ارتقاء کی منازل میں پہنچایا ہے، اور علم کی وجہ سے ہی انسان مسجود ملائکہ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ اس کی خدمت میں لگ جائیں، اور ملائکہ اس کی خدمت کے لیے ایسے لگے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہمہ وقت جب بھی چل رہا ہو، جاگ رہا ہو، سو رہا ہو، کچھ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو، ہر حالت میں فرشتے انسان کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس کی نگہبانی اور حفاظت کے لیے اور اس کے تمام امور انجام دینے کے لیے ہمہ وقت سر توڑ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ علم کے بغیر انسان کی حیثیت بالکل حیوانوں کی طرح ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو جنہوں نے سے کام نہیں لیا، جنہوں نے سماعت سے کام نہیں لیا، جنہوں نے بصارت اور بصیرت سے کام نہیں لیا، ان کو حیوان بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر اور غافل قرار دیا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو عام طور پر مشاہدے کے لیے جو اعضاء دیے ہوئے ہیں، جن کو حواس خمسہ کہتے ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ ان حواس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آس پاس کیا ہے، ہم کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور یہ مضر ہیں، مفید ہیں، ان سب باتوں کا ہمیں ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہر شخص کو پتہ چلتا ہے، اس کو اس کا شعور ہو یا نہ ہو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر جو علم ہے، جو بہت بڑا علم ہے، اور جو تمام علوم پر درجے رکھتا ہے، فائق ہے، فوقیت رکھتا ہے، وہ وحی الہی کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی الہی کا علم اپنے انبیاء پر نازل فرمایا، اور انبیاء کے ذریعے انسانوں کو دیا ہے، اور اس سب کچھ کو سمیٹ کر سارے علم کو جو تمام انبیاء پر آیا تھا، جتنی وحی تمام انبیاء پر آتی رہی، ان سب کا خلاصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمو دیا ہے، اور قرآن مجید کو ان تمام علوم کا، ان تمام کتابوں کا مہیمن بنا دیا ہے، نگران بنا دیا ہے، محافظ بنا دیا ہوا ہے۔ کوئی ایسی صداقت دنیا میں نہیں ہے، نہ کوئی ایسی سچائی دنیا میں ہے جس کی تائید قرآن نہ کرتا ہو، جو قرآن میں نہ ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد عورت پر علم حاصل کرنا، خصوصی طور پر وہ علم جو ہر وقت جس کی ضرورت اس کو ہوتی ہے، جو فرائض کا علم ہے۔ فرائض سے مراد وراثت کا علم نہیں، فرائض سے مراد وہ دن رات کے جو مشاغل ہیں ہمارے، جو ہم دن رات کام کرتے ہیں، ضروریات ہیں ہماری،
ان کا جو علم ہے جو انسان کی پاکی پلیتی جائز نجائز حلال حرام کے متعلق ہمیں آگاہ کرے، اس علم کو حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے، فرمایا ہے کہ ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہیے مہد سے لے کر لحد تک، یعنی ماں کی گود سے وہ علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے بچے کی حالت میں۔ جب بچہ بالکل بچہ ہوتا ہے تو احساسات کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے۔ اگر بچے پر جو تجربات کیے ہیں لوگوں نے، وہ جانتے ہیں کہ بچہ اپنی ماں کے ہاتھوں کو پہچان لیتا ہے، غیروں کے ہاتھوں کو پہچان لیتا ہے، حالانکہ وہ نہ بولتا ہے نہ ہی اسے کچھ مزید سمجھ ہوتی۔ تو وہاں سے لے کر مہد سے لے کر لحد تک، یعنی قبر تک جانے سے پہلے ہر مسلمان کو، ہر شخص کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور جس علم کے حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ علم قرآن کا علم ہے، وہ علم شریعت کا علم ہے، وہ علم دین اسلام کا علم ہے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ علم ہم کالجوں میں نہیں گئے، ہم سکولوں میں نہیں گئے، ہم یونیورسٹی میں نہیں گئے، ہم مدارس میں نہیں گئے تو علم ہی نہیں حاصل ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ جس کی ضرورت ہے نا، جتنے کی ضرورت ہے وہ ہم وقت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اسلامی شریعت نے اس کے لیے جو اہتمام فرمایا، جو طریقہ رائج کیا ہے، وہ یہ جمعے کا طریقہ ہے کہ ہر جمعے کو ہر مسجد میں، ہر جامع مسجد میں جو بھی کوئی خطیب ہو، اس پر لازم کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ رسول کی تعلیم لوگوں تک پہنچائے، لوگوں کو وہ تعلیم دے، لوگوں کو وہ علم دے، علم سکھائے، لوگوں کو قرآن اور حدیث کا علم سکھائے، سنت رسول کا علم سکھائے۔ یہ لازم کیا، اور لوگوں پر بھی یہ لازم کیا ہے کہ وہ اپنے اوقات کار میں سے تھوڑا وقت نکال کر، جمعے کا جو وقت ہوتا ہے اتنا وقت نکال کر حاضر ہوں، بر وقت آئیں اور خطبہ سنیں، اور اللہ رسول کی باتیں سن کر یاد رکھیں، انہیں عمل کے لیے اختیار کریں، اپنے پلے میں باندھیں۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابیہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے سورۃ الانعام یاد کر لی تھی، حفظ کر لی تھی۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں نا کہ لوگ کس طرح علم حاصل کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب بڑی عمر کے لوگ تھے، نوجوان بہت کم تھے، زیادہ تر بڑی عمر کے لوگ تھے۔ وہ سب بڑی عمر کے لوگ آئے اور انہوں نے علم حاصل کیا۔ ذرا انہوں نے اس پر شرمندگی محسوس نہیں کی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب بھی علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس پر شرمندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص، کوئی بوڑھا ہے، جوان ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، مرد ہے، وہ اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ مختلف ذرائع ہیں اس کے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ سن لو، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے برابر ہیں، یکساں ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ کوئی دنیا کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یکساں ہے۔ جاننے والے، علم والے اور بے علم یکساں نہیں ہوا کرتے، برابر نہیں ہوا کرتے۔ تو اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ علم والے جو ہیں کہ وہ بڑے لوگ بن جائیں اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے لگیں اور یہ ایک حد فاصل قائم ہو جائے اور وہ علم ہی حاصل نہ کر سکے۔ یہ نہیں بات۔ علم کا تکبر بھی آدمی کو جہنم میں لے جائے گا، اور علم کے حاصل کرنے پر شرمندہ رہنا اور شرم محسوس کرنا کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو لوگ کیا کہیں گے، تو یہ وہ بات ہے جو اس کو جہنم رسید کر دے گی اور بیکار کر دے گی، دنیا میں وہ شخص ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے یہ دونوں باتیں غلط۔ علم حاصل کرو، جس طریقے سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے سے علم حاصل کرو۔ اس علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ انما یتذکر اولو الالباب۔ اے نبی انہیں یہ بات بتا دو کہ نصیحت اور تذکیر ہمیشہ عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں، احمق ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی احمق آدمی نصیحت حاصل نہیں کرتا، وہ سنی انسنی کرتا ہے۔ یہ چیز بہت خطرناک ہے، اور علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو ضروری حکم
دیا گیا ہے۔ علم میں سے علم کے بہت سارے شعبے ہیں بھائی۔ جو علم ہم دیکھ کے حاصل کرتے ہیں نا، چاہ کے حاصل کرتے ہیں، سن کے، دیکھ کے اور محسوسات سے حاصل کرتے ہیں، جو حواس خمسہ کے ذریعے، یہ مشاہداتی علم ہے۔ لیکن تجرباتی علم وہ ہے جو ہم باقاعدہ سیکھتے ہیں، جس کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اداروں میں سکھایا جاتا ہے۔ مختلف اس کے فنون ہیں، مختلف اس کی شاخیں ہیں، مختلف اس کے سبجیکٹ ہیں۔ تو یہ علوم جو ہیں، ہر علم اسلامی علم ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں علم سائنس کا علم، فلاں ریاضی کا علم یا فلاں علم، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات غلط ہے۔ جو آدمی ریاضی نہیں جانتا وہ قرآن نہیں سمجھ سکتا بھائی۔ وہ قرآن میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں نا وراثت کے قانون کے بارے میں، وہ نہیں سمجھ سکتا۔ فلکیات کے بارے میں جو سائنس نہیں پڑھی، جس نے کم از کم جنرل سائنس پڑھی ہو، وہ فلکیات کو نہیں جان سکتا۔ جو آدمی تاریخ کا علم نہیں رکھتا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ جو آدمی جغرافیہ نہیں جانتا وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ سارے علوم جانیں گے تو، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ساری باتیں بیان کی گئی، سب طرح کی باتیں بیان کی ہیں، خود بلکہ انسان کی باڈی کے متعلق باتیں بیان کی گئی ہیں، انسان کے اندر کی باتیں بیان کی گئی ہیں، آفاق کی باتیں بیان کی گئی ہیں، سب باتیں اس میں ہیں، لیکن تھوڑے غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کو تجرباتی علم کہتے ہیں، وہ تجربے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ان سب علوم میں سے بڑا علم جو ہے وہ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کا جاننا، توحید الوہیت وحدہ کا علم۔ اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ہمارے ذمے کیا کیا چیزیں ہیں۔ اگر ہم اللہ کی توحید کو نہیں سمجھے، نہیں جانا، تو اس کا انجام کیا ہے۔ تو سب سے بڑا علم جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ کا علم ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا علم ہے۔ کیونکہ دیگر سب علوم جاننے کے باوجود لوگ جہنم میں جائیں گے، جاننے کے باوجود لوگ شرک کر رہے ہیں۔ موجودہ زمانے میں تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بڑے بڑے حسابدان ہیں، جتنے بڑے بڑے پروفیسر، بڑے بڑے وکلاء ہیں، جج لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے منسٹر ہیں، اگر آپ ان کی کاروائیاں دیکھیں، ان کا زندگی کا سٹائل دیکھیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور گفتگو سنیں ان کی، تو اگر آپ کو قرآن کا علم ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کا عمل قرآن کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو توحید کا علم ہے وہ نہیں جانا اور شرک کر رہے ہیں، یہ بدعات کے اوپر ہو گئے۔ اسی لیے حکم دے دیا گیا قرآن میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 19 میں فرمایا وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ بات جان، اس کا علم حاصل کر کے اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اندازہ کیجئے، حکم دیا گیا کہ یہ بات جانو۔ سب سے پہلے یہی جاننے کی بات ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا داتا کون ہے، تمہارا رب کون ہے، تمہاری مشکلیں حل کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے۔ یہ باتیں، یہ سوال کیے گئے ہیں نا مشرکین پر۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کو پڑھیے، عنکبوت کو پڑھیے، سورہ مومنون کو پڑھیے، ان صورتوں کا مطالعہ کریں، وہاں آپ کو یہ سوال ملیں گے کہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے۔ تو مشرک کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ ہی کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ جانتے نہیں اللہ کو، تو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس چیز کو آدمی جانتا نہیں، اس کے انجام کی اس کو خبر نہیں ہوتی۔ آپ اس کا تجربہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ دہتے انگارے جو ہیں نا، دہتے انگارے، ان کے پاس رکھ کر ان کے پاس کسی بچے کو چھوڑ دیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بچہ ان کی چمک کو دیکھ کر ان کو ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گا، اس کو، وہ جانتا نہیں اس کا انجام کیا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو توحید کو نہیں جان گئے، جنہوں نے توحید کا علم حاصل نہیں کیا، اللہ کی وحدانیت کو نہیں پہچانا، ان کا حال بھی یہی ہے کہ وہ سارے علم جب پڑھنے کے باوجود یہ نہ جان سکے کہ اللہ کیا ہے، وہ کون ہے، کہاں، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کا جلال اور اکرام کیا ہے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے، علم کرو حاصل، علم، فَعْلَمْ أَنَّهُ، جان لو، علم حاصل کرو اس بات کا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، حاجت روا کوئی نہیں ہے، خالق، مالک، رازق، رب کوئی نہیں ہے۔ جتنی مخلوق ہے ان میں سب سے اعلیٰ آسمانی مخلوق میں فرشتے ہیں،
اور عزیز مخلوق میں اللہ کے رسول ہیں. کوئی رسول نہیں جانتا رب نہیں ہے، کوئی رسول خدا نہیں ہے، کوئی رسول مشکل کشا نہیں ہے. انہیں مشکل کشا بنا کر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، انہیں رہنما کر بنا کر بھیجا ہے. اور خدائی کے لیے خود اللہ موجود ہے، مشکل کشائی کے لیے خود اللہ موجود ہے. اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے. اور پھر آگے چل کر ایک اور حدیث میں، ایک اور آیت میں، سورہ الصافات کی 35 نمبر آیت میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم، جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ذرا غور کر، کن لوگوں سے؟ وہی لوگ جو مشرکین تھے، بڑے بڑے عالم، اپنے آپ کو بڑے ابو الحکم کہنے والے، اپنے آپ کو بڑے دانا سمجھنے والے، بڑے دنیا کے ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ. جب ان سے کہا جاتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یستکبرون، تو بڑے گھمنڈ میں آ جاتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو پھر یہ جو اس نے بنائے ہوئے، یہ کس مرض کی دعا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ اس کے یہ بزرگ جو ہیں، پھر یہ کس لیے بنائے ہیں اس نے؟ تو شرک کا ایک طریقہ تھا جو انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا. تو اس لیے حکم دیا گیا کہ اللہ کو جانو، اللہ کو پہچانو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشادات فرمائے ہوئے ہیں، جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں حدیث کی کتابوں میں، یہ موضوع تو بہت طویل ہے، یہ کتابی موضوع ہے، خطبے کا موضوع دراصل نہیں ہے. لیکن چونکہ کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اس لیے اس کو چھانٹ کر بیان کیا جاتا ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا. قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن وہ کون نیک بخت لوگ ہوں گے جن کو آپ کی شفاعت ملے گی؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ ویسے تو ہمارے ہاں شفاعت کا بڑا ڈھونڈا سا تصور بنا لیا گیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے چور چغار مشرک منافق بدعتی لوگ ہیں، ظلم کرنے والے، یہ سارے کے سارے اس لیے بخشے جائیں گے نبی کی شفاعت سے کہ نبی کے امتی ہیں. بھائی تمہیں کس نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدماشوں کی شفاعت کریں گے؟ کس نے کہا ہے تمہیں کہ مشرکوں کی شفاعت کریں گے؟ قرآن میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول تو کہیں گے کہ یا اللہ یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وہ تو خود مدعی بن جائیں گے ہمارے ایسے لوگوں کے خلاف. تو اس لیے یہ سوال کیا گیا کہ وہ کون خوش قسمت لوگ ہیں جو آپ کی شفاعت کا فائدہ اٹھائیں گے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ لا یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تجھ سے پہلے یہ سوال کسی نے نہیں کیا. تجھ سے پہلے یہ سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا. اور پھر فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو بڑا حریص ہے میری باتیں سننے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تجھے بڑی حرص ہے اس بات کی، بڑا لالچ ہے کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنے. ہمارا حال کچھ پتلا ہو گیا ہے ہم حریص نہیں ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے حریص نہیں ہیں. تجربے سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، بہت کم ہے ہمارا تناسب جو ہوگا ہے نا، جو اس کو نکالیں اگر بہت کم ہے. پورے معاشرے مسلمانوں کے معاشرے کا ریشو نکالیں تو پتہ لگے چلے گا آپ کو کہ 1% لوگ بھی ایسے نہیں ملیں گے آپ کو، بہت کم ریشو ہے. اور کامیاب وہی شخص ہوگا، علم تو وہ حاصل کرے گا جس کو یہ طلب لگی ہوئی ہو، وہ طلبگار ہو کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا علم ملے، مجھے اللہ رسول کی باتوں کا علم ملے. اللہ کی باتیں قرآن میں ہیں، نبی کی باتیں حدیث میں ہیں. قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے پتہ چلے گا کہ اللہ اور رسول کیا چاہتے ہیں، کیا کہتے. تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، صرف ذوق اور شوق کی ضرورت ہے، تھوڑا ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے، وقت نکالنے کی ضرورت ہے. یہ جو دن رات بیلوں کی طرح جتے ہوئے ہیں نا لوگ کاروباروں میں اور ٹائم نہیں نکال رہے، یہ بہت اللہ نے قرآن میں کہا، قسم ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. اللہ نے فرمایا زمانہ گواہ ہے
زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ بچیں گے خسارے سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. گویا یہ 4 پوائنٹ ان کی زندگی کا منہج ہیں، وہ اس میں نصب العین ہیں. وہ ہر وقت یہ 4 کام جو ہے نا ان کی نگاہوں میں رہتے ہیں، یہ خسارے سے بچنے کے لیے. اس کی پوری تفسیر ہے نا، 4 الفاظ کی تفسیر میں نے سورہ العصر میں لکھی ہوئی ہے. لیجئے کتاب، چھوٹی سی ہے، پڑھیے، علم حاصل کیجئے، پتہ چلے کہ یہ الا الذین آمنوا کون ہیں اور یہ عمل الصالحات کیا ہوتا ہے، وتواصوا بالحق کیا ہے، وتواصوا بالصبر کیا ہے. اگر ہم اس کو جانتے ہی نہیں، ہمیں اس کا علم ہی نہیں، تو ادائیگی کیسے کریں گے، وہ فریضہ ادا کیسے کریں گے. اس لیے یہ لازم ہوا. فرمایا ابو ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت سے فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے من قال لا الہ الا اللہ، جو یہ بات کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. جنہیں یہ علم حاصل ہو جائے، اللہ کی توحید کو جنہوں نے سمجھ لیا، جو توحید والے ہوں گے وہ میری شفاعت کا فائدہ اٹھائیں گے. پھر فرمایا خالصا من قلبہ او نفس ہی، یا تو آپ نے نفس کا لفظ استعمال کیا یا قلب کا، یعنی اپنے دل کی خالص نیت کے ساتھ، اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جہالت سے نکل کر، کفر سے نکل کر، شرک سے نکل کر دائرہ توحید میں آئے، دائرہ اسلام میں آئے. اگر سمجھ کے پڑھا ہے، اگر پڑھا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے اور پوجا پاٹ بھی ہو رہی ہے غیر اللہ کی، کلمہ بھی پڑھا ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی ہو رہی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے اور غیر اللہ کی بات بھی مانی جا رہی ہے، کلمہ بھی پڑھا اور غیر اللہ کو سب کچھ سمجھا بھی جا رہا ہے، مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، تو ایسے کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہاں. اس لیے یہ بات فرمائی. پھر ایک اور بات فرمائی، کچھ مزید اس کو نا تشریح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا کہ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاہدہ. آگے بڑھی ہے تھوڑی سی بات، کہنا سادہ کہنا لا الہ الا اللہ، اور آگے بڑھنا شہادت کے میدان میں اترنا، شہادت دینا. شہادت یہ ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے اقرار کرنا، کسی کے سامنے اعلان کرنا، کسی کے سامنے گواہ بن کر کھڑا ہونا، اس کو کہتے ہیں شہادت. فرمایا من شاہدہ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ. وہ اس بات کا گواہ بن کر کھڑا ہو، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی صفات میں بھی لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی لا شریک ہے، اپنے حقوق میں بھی لا شریک ہے، اپنے اختیارات میں بھی لا شریک ہے. اس پر گفتگو کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، ورنہ میں نے ویسے یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں بھی توحید باری تعالیٰ کتاب میں، کہ اختیارات میں شرک کا کیا مطلب ہے، حقوق میں شرک کا کیا مطلب ہے، ذات میں شرک کا کیا مطلب ہے. یہ باتیں کی ہیں، میں نے بیان کی ہیں. صفات میں شرک کا کیا مطلب ہے، تو اس کو سمجھیے، جانیے نا، علم حاصل کیجیے. یہ مشکل نہیں ہے، کسی یونیورسٹی میں نہیں جانا پڑے گا آپ کو، لیکن توجہ کی ضرورت ہے، ذوق شوق کی ضرورت ہے. تو فرمایا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اور یہ گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. کیا کہا ہے بھلا؟ تو کلمے کے اندر 3 پوائنٹ آ گئے ہیں. اللہ کی الوہیت کا اقرار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت کا اقرار، بندہ ہونا ایمان کے ساتھ جوڑا ہے اس کو. جو شخص یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ نہیں ہے، وہ بندہ منکر ہے اس کلمے کا، اسے سمجھ نہیں اس کلمے کی آئی.
اور اللہ کے رسول ہیں. یہ 3 پوائنٹ ہیں جو بیان کیے گئے ہیں اس کلمے میں. فرمایا جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ و رسول، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. کیونکہ جب بندہ انہیں نہیں مانا گیا تو خداوند کہا گیا. آپ اٹھا کے اناجیل اربع پڑھیں یا پولس رسول کے خطوط پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ عیسائی طبقہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، بھائی الہ بھی مانتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند یسوع کہتے ہیں. خداوند یسوع کیوں کہا ہے؟ کہ انہوں نے بندے سے اٹھا کر خدا مانا، بندے سے اٹھا کر مشکل کشا مانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یسوع خداوند ہے وہ کافر ہے. آپ غور کریں، اگر ایک گروہ ایک نبی کو اللہ کا کے بندے کو اللہ کے رسول کو خدا کہے، مشکل کشا کہے تو وہ کافر ہو جائے، تو دوسرا گروہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور کہے تو وہ پھر بھی مومن کا مومن ہے. عجیب و غریب سوچ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے شخص کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے یہ خبردار کیا گیا کہ اس بات کی گواہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وہ کلمات اور اللہ کا کلمہ ہے، اللہ کا کلمہ. آسانی کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے کلمے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تخلیق کے موقع پر حکم دیا، کن فرمایا، کن کا حکم دیا کہ اپنے ماں کے رحم میں پیدا ہو جا. کن پیدا ہو گئے. کیا اللہ پیدا نہیں کر سکتا؟ عیسیٰ کا وجود بہت چھوٹا ہے، چھوٹا سا ایک سیل سے وہ ابتدا ہوئی اس کی ماں کے رحم سے، لیکن یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی. سورہ یاسین کی ایک آیت صرف آخری پڑھ لیں. فرمایا جب اللہ ارادہ کرتا ہے نا کسی کام کا تو بس اسے کہہ دیتا ہو جا تو وہ ہو جاتی. اس نے یہ کتنی بڑی کائنات اور اس کا مادہ کلمہ کن سے پیدا کیا. اس طرح فرمایا وہ کلمہ ہے، اس کا کلمہ ہے، اس کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے جو اس نے صادر فرمایا تھا. القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کو حکم دیا تھا، مریم کے رحم کو حکم دیا تھا. وروح منہ، اپنے حکم سے پیدا کیا اس کے رحم کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے، خدا نہیں ہے. یہ بات سمجھائی ہے. اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس بات کا گواہی دے مانے والجنت حق، حق جنت موجود ہے. اچھا قرآن میں ہے، سورہ آل عمران میں یہ بات فرمائی گئی ہے اعدت للمتقین، جنت تیار کر کے رکھی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے. اعدت للمتقین، اس لیے فرمایا کہ والجنت حق، مانو کہ جنت حق ہے، اس کا وجود حق ہے. والنار حق، جہنم حق ہے. اور قرآن میں کہا گیا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے، منکرین حق کے لیے وہ تیار کر کے وہ جہنم کی آگ رکھی گئی. واتقوا اللہ، فرمایا واتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، تیار کر کے رکھی گئی. اور پھر فرمایا جس نے یہ کہا، ذرا غور کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے اپنے دل کی تصدیق سے، دل کے یقین سے یہ کلمہ پڑھا اور ان باتوں کو اس نے مانا اور اس کی شہادت دی، اس کے بعد یہ نہ سمجھو کہ باقی اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کی کوئی بات نہیں، یاد رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ الا الذین آمنوا کے اندر وہ 5 باتیں رکھ دی گئی: ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب اور ایمان بالیوم آخر. یہ 5 عنوان وہ ہیں، 5 نکات جن پر ایمان لازم ہے. جگہ جگہ قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے. اور جو اس کا انکار کرے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں دور نکل گیا جس نے ان باتوں کا انکار کیا۔ تو ان کو بھی ساتھ ماننا ہوگا، یہ بات سمجھ لیجئے۔ حدیث نے صرف اشارہ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری باتیں بیان کر دیں۔ ماننا اور اس کے بعد عمل کرنا۔ قرآن میں، حدیث میں یہ بات طے کر دی گئی، عامل الصالحات میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ توحید و رسالت پر ایمان لانا یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے دین اسلام کی عمارت کی۔ اور اس کے بعد اقامت صلاۃ ہے، ایتاء زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اور عمر بھر میں ایک دفعہ حج کرنا ہے صاحب استطاعت کے لیے۔ تو 5 ارکان وہ ہیں، 5 ایمانیات، 5 ارکان اسلام۔ جو شخص ان کو پورا کرے گا اس کے لیے کہا گیا کہ اگر ان کاموں کے کرنے میں اس سے کوتاہی ہوئی ہے، کمزوری ہوئی ہے نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، دلیلیں آتی ہیں، خیال آتے ہیں، نماز کے حق ادا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ دی ہے، کمی بیشی رہ گئی ہے، روزے رکھے ہیں، کمزوری رہ گئی ہے، حج کرنے گئے ہیں، مناسب ٹھیک طرح ادا نہیں ہوئے، وغیرہ وغیرہ کام تو کیے ہیں، لیکن ان کے اندر نہ وہ معیار قائم نہیں ہو سکا۔ تو فرمایا کوئی نہیں، بات معاف کر دے گا اللہ۔ پھر اس لیے فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ان کو، اس شخص کو داخل کر دے گا جنت میں، علی ما کان من عمل، خواہ اس کے عمل میں کچھ کمزوری ہی ہو، عمل میں کچھ کمزوری بھی ہو تو اللہ معاف کر دے گا، اگر اس نے اس عقیدہ اس کا درست ہے اور یہ باتیں اس نے مانی ہیں تو۔ اچھا اب غور کیجئے ذرا، اس عقیدے کا جو اثر ہے انسانی زندگی پر، اس حدیث کو جو میں نے نقل کیا ہے تو بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے، مشکات سے میں نے نقل کیا ہے اس کو۔ اور پھر فرمایا ترمذی کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا،